ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا کہ بڑی معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے معاملات کا دفاع کر رہے ہیں. جمہوریت کے لیے دونوں اکٹھے بظاہر نظر آ رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کے لیڈر نے کتنا آمریت کا ساتھ دیا. جی اپنا آپ بتائیے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان پہ انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ وہ تو آمریت کی گود میں پلے. یہ اکثر یہ پیپلز پارٹی والے الزام لگاتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی والے میرے خیال اپنا جو ماضی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے دونوں ریفرنس دیے ہیں نا. تو اگر نہیں دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہم جو بنیادی جو ابتدائی ان کی جو سیاسی زندگی ہے اگر اس کا ہی تجزیہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیول وہ تھے, ڈکٹیٹر تھے کہ جنہوں نے ایک آمروں کی گود میں ہی پرورش پائی, اور آمروں کی گود میں پرورش پانے کے بعد جو ان کا سیاسی کردار رہا ہم اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتے. جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہاں پر انہوں نے بات کی اور جو اکثر میڈیا پہ آتی ہے, اس بات پہ انہوں نے بارہا قوم سے معافی بھی مانگی ہے کہ ماضی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگر کسی گیم کا حصہ رہے ہیں یا ان کے فوجی قیادتوں کے ساتھ روابط رہے ہیں تو انہوں نے اس بات پہ قوم سے بارہا معافی مانگتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اور آج ان کا جو کردار ہے جس کو میڈیا خاص طور پہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو عوام اپنے طور پہ محسوس کر رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی اس وقت قیادت ہے تو وہ میاں نواز شریف ہی ہیں. ایک چیز یہاں پہ ضرور ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں دعا گو ہمیں ہونا چاہیے آپ سب کو بھی, کہ ہمارا جو سیاسی قائدین نا ان کا ویژن ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیں کہ آئندہ آنے والا وقت کیسا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدان غلطیاں کریں اور معافیاں مانگتے پھریں. اب یہ قوم معاف نہیں کرے گی ان کو. اچھا آپ بتائیے جی اپنا, ٹھیک ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہسٹری کیا تھی, جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہے, آپ دونوں میرے مہمانان گرامی ہیں, میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اقلیتوں سے اپنے اپنے حلقوں سے جیت کے آئے ہیں, اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ بتائیے آپ نے جن لوگوں کے آپ منتخب کردہ نمائندے ہیں ان کے حقوق کو آپ کس حد تک پورا کر سکے اپنی پارٹی سے, کیونکہ آپ کی مرکز میں حکومت ہے. جی شمشید صاحب, سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری نمائندگی اس وقت موجودگی ہے پارلیمنٹ میں قومی صوبائی سطح پہ, وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت ہے. ہم ڈائریکٹلی الیکشن نہیں لڑکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پارٹی کے ہم یعنی کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے یہ ہم جوائنٹ الیکٹڈ کے تحت آئے ہیں. رہی بات کہ لیکن آپ اپنی کمیونٹی کو, ہاں جی, ہم منارٹی سیٹس پہ بالکل ان کے نمائندہ ہیں اور آپ ان کے حقوق کے لیے ظاہر ہے. میں یہی وضاحت کرنے لگا ہوں. منارٹی سیٹ پہ یہ ہمارا دوسرا دورہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز بھٹی جو فیڈرل منسٹر تھے, آل پاکستان منارٹیز الائنس کے جو ہے وہ قائد تھے, اور وہ پاکستان کی اقلیتوں کے حقیقی جو ہیں وہ لیڈر ہیں. آج تک پاکستان کی اقلیتوں کو سوترا صاحب بھی اس پہ متفق ہوں گے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی 2 مارچ کو اسلام آباد میں جان تک دے دی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ گورنمنٹ نے اقلیتوں کے مسائل کو ان کی سربراہی میں بڑے سیریسلی لیا, اور وہ کمٹمنٹ جو شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آل پاکستان منارٹیز الائنس سے شہباز بھٹی صاحب کی قیادت میں کی تھی کہ ہم منارٹیز کے لیے کہاں پہ دکھیں گے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار آج بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا بھی پاکستان کا بھی. فیڈرل گورنمنٹ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ نے 5% سرکاری ملازمتوں میں کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کا جو ہے وہ رکھا ہے, اور اس میں پبلک کمیشن میں اور فیڈرل سروس کمیشن میں سب میں جتنے بھی محکمے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے 4 صوبوں میں 4 چیف منسٹر صاحبان کو ایز اے پرائم منسٹر آف دس کنٹری انہوں نے ہدایات کی ہیں, اور ہم شکر گزار ہیں کہ پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں اور سندھ میں بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے, اور ابھی پختون KPK میں بھی ہوگا. اس کے علاوہ سینٹ جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے نو گو ایریا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے برعکس جنرل سیٹوں پہ اقلیتوں کے نمائندے بھیجے ہیں,
لیکن جس طرح نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، اس طرح سینٹ میں نہیں تھی. ہم سینٹ کو نو گو ایریا قرار دیتے تھے اپنے لیے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپر لیجسلیٹو ہاؤس ایوان بالا میں اقلیتوں کی 4 سیٹیں جو ہیں وہ فی الحال رکھی ہیں اور آئندہ الیکشن میں اس کو ہم فل کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت آپ کی جو کمیونٹی ہے ان تمام معاملات میں وہ مطمئن ہے آپ کے؟ جی میں آپ کی پارٹی نے جو کچھ کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، رکھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کی تمام جیلوں میں پرائم منسٹر نے پچھلے 2009 کے کرسمس پہ تمام جیلوں میں یہ کہا تھا کہ مذہبی عبادت گاہ جو ہے وہ مسیحوں کے لیے بنائی جائے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے پریئر وہ کر سکیں. اس کے علاوہ جناب یہاں پر ایک بہت چیز ہماری ایز اے کمیونٹی ہرٹنگ ہے کہ ہم کو عیسائی کہا جاتا ہے. ہماری کمیونٹی کی، میں آپ کی وساطت سے بھی اس پروگرام کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو مسیحی ہیں اور مسیحی کہلانا چاہتے ہیں. لہٰذا پرائم منسٹر نے 2009 میں ایک آرڈر ایشو کیا نوٹیفیکیشن کہ مسیحوں کو سرکاری سطح پہ بولا اور لکھا مسیحی جائے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو منارٹیز کی تقریبات کے حوالے سے، اور منارٹی منسٹری جو ہے بڑی فعال رہی اور ہم نے بے شمار ترقیاتی کام بھی کیے ہیں. اب ہم آتے ہیں عامر صاحب، لوکل جو ہمارے اس وقت کے ایشو ہیں ان سے میں تھوڑا سا ہٹتے ہوئے، میں انٹرنیشنل ایشوز سے ہٹتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی تھوڑا بولنے کا موقع دیا جائے کہ آپ نے اپنے کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اب تک پنجاب گورنمنٹ سے کیا کچھ مراعات لیں اور کیا ان کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ انہوں نے سینٹ میں اقلیتوں کی نشستوں کے حوالے سے گفتگو کی. یقیناً یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے وفاقی گورنمنٹ کا، اور 2007 کا پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور اگر ہم دیکھیں، یہ کوئی مطلب زبانی کلامی بات نہیں، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات درج ہے کہ اقلیتوں کو سینٹ میں نمائندگی دی جائے گی. چونکہ ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں بن سکی، ان کی بن گئی، انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا اور منارٹیز کی یہ ایک مطالبہ تھا، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جی نہیں میں تو آپ کو وہی اپریشیٹ کر رہا ہوں نا. اور آپ نے خود ہی خراج تحسین بھی پیش کیا، شکریہ کیا گورنمنٹ پنجاب کا کہ گورنمنٹ پنجاب نے 5% کوٹے کا انعقاد کیا. انہوں نے 5% کوٹے کی بات کی، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کر دیا، صوبائی حکومتوں نے بھی اسے جاری کر دیا. لیکن میں شمسی صاحب بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ 5% کوٹے پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کیا اقلیتیں مطمئن ہیں، اقلیتیں ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی سیاسی پروگرام سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں. کیونکہ آپ کا ہی کوئی پروگرام تھا رائل ٹی وی کا یکجہتی کے حوالے سے اور قومی یکجہتی کے حوالے سے، اور مجھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں یکجہتی کس طرح قائم کی جا سکتی ہے، اور میں نے انہیں یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان میں یکجہتی بطور قوم کریں گے یا مذہب کو بنیاد بنا کر کریں گے. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں تعصب کی فضا کو جو ختم نہیں کریں گے تب تک اس ملک میں بطور قوم ہم نہیں رہ سکتے. گورنمنٹ آف پنجاب نے جو نظریاتی کام ہوتے ہیں وہ بطور قوم ہی ہونے چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے دیکھیں ڈائریکشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان کی انہوں نے کوئی اسمبلی میں قرارداد نہیں لے کر ہے، اسمبلی میں کیبنٹ میٹنگ میں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. یہ دیکھیں یہ تو ساری صوبائی حکومتوں نے کرنا ہی تھا. اب آپ اس میں صرف یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ کیا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کیا، صوبائی حکومت کی اپنی پالیسی کا بھی یہ ایک نتیجہ تھا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈیولپمنٹ کی مد میں کسی بھی صوبائی حکومت نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے رکھا ہے. آپ میرے بھائی سے یہ پوچھ لیں کہ صوبائی حکومت پنجاب کا مائنورٹیز کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ کی کیا ریشو ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو مائنورٹیز کے لیے ڈیولپمنٹ کے فنڈ کے لیے پیسے رکھے ان کی کیا ریشو ہے. اور پنجاب میں ہی پہلی دفعہ یہ ہوا میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر کہ جس طرح ماہ رمضان میں سستے بازار کا انعقاد کیا جاتا ہے، کرسمس سستا بازاروں کا انعقاد بھی پچھلے 3 سال سے کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ صوبائی حکومت میں نہیں دیکھیں ابھی میں تو آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، بات سننے تو صحیح نا. پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی صوبائی حکومت میں پہلا صوبائی وزیر خزانہ بھی ایک مائنورٹی کا تھا. اب آپ اس میں بھی اختلاف کریں گے
دیکھیں یہ وہ تمام اقدامات ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کے کنسرن کے حوالے سے، منورٹی جو اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد کیا گیا، اور ابھی پہلی دفعہ جو کمپیوٹر ہیں وہ منورٹی اسٹوڈنٹس کو دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب کرسمس کا موقع آتا ہے، جب دیوالی کا موقع آتا ہے، جب سکھ کمیونٹی کا کوئی تہوار آتا ہے، ان کو فائنینشیل اسسٹنٹ کی مد میں بھی ایک خطی رقم دی جاتی ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے ایک ایسے اقدامات ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ منورٹیز کو ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے مسائل کو سمجھنے کی۔ آپ جس حد تک بھی کچھ کام کرتے ہیں اس میں بہتری کی تو گنجائش ہمیشہ سے رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے وطن کو محفوظ رکھے، قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اتنے سورسز عطا کرے کہ اس ملک کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے اور غریب نہ ہو۔ یہ تو دعا ہے۔ میں ان کی طرف آتا ہوں کہ جی آپ کو کیا اعتراض ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ پنجاب کا کامران مائیکل ہے؟ اب اس پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں جی پلیز، یہ بڑا ضرور شور۔ یہ محمود اسکینڈل سے بھی سینسٹیو چیف منسٹر صاحب جو ابھی 22 وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک کامران منسٹر انچارج ہے، فل فلیج منسٹری نہیں اس کے پاس، کامران مائیکل صاحب منسٹر فار منورٹی اینڈ ہیومن رائٹس۔ نہیں لیکن وہ منسٹر وہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ تو نہیں نا۔ میری گزارش تو سن لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں بڑا اچھا کام کیا ہے، اور وہ کام جس طرح ہوا ہے ہم سے پوچھیں، کیونکہ کامران مائیکل کو نون کے، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے آپ کی، کہ جب پتا چلا کہ کامران مائیکل بجٹ پیش کریں، میڈیا کی رپورٹ کو شمسی صاحب حتمی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میڈیا کی رپورٹ حتمی ہے۔ میری میڈیا کی رپورٹ ہے مصدقہ، اور ایک اخبار کی نہیں ہے، کسی ایک ٹی وی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر یہ نون میں ایشو اٹھا، اب مینٹیلٹی دیکھیں کہ منسٹر جو ہے وہ انچارج کامران مائیکل ہے، اچھا یار وہ ایک مسیحی وزیر جو ہے وہ بجٹ پڑھے گا؟ نہیں میں اسے مکمل شمسی صاحب اختلاف کرتا ہوں، ایسا شمسی صاحب کچھ نہیں ہوا۔ پلیز پلیز ڈی نوٹیفائی کیا، میاں مشتبہ شجاع رحمان کو نوٹیفائی کیا۔ جب ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ جناب آپ اگر صرف کامران مائیکل کو منسٹر انچارج سے اس لیے ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ مسیحی ہے اور وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتا، تو جناب یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم بجٹ میں احتجاج کریں گے۔ اسی کو یو ٹرن لیا نون لیگ نے، وزیر اعلیٰ نے، اور پھر ڈی نوٹیفائی کر کے مشتبہ شجاع رحمان کو، کامران کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ یہ آن ریکارڈ ہے، اور درست کر لیں، رہ گئی بات انہوں نے وزیر خزانہ بنایا۔ اب 36 بلین انہوں نے چڑیا گھروں کے لیے دیا ہے پنجاب میں، اور اقلیتوں کے لیے دیکھ لیں کیا دیا انہوں نے۔ چلیں شمسی صاحب اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے مطابق اگر 36 ملین صوبائی حکومت نے چڑیا گھر کے لیے رکھا ہے، وفاقی حکومت نے منورٹیز کے لیے کیا رکھا؟ پوچھیں ان سے۔ حکومت کے بجٹ پہ بھی بات نہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کی، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کی، یہ بالکل یہ میڈیا ہم نا اقلیتوں کے حقوق پہ ایک پورا پروگرام رکھیں گے۔ پروگرام کا اختتامیہ ہے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں۔ آپ کوئی اگر میسج کنوے کرنا چاہیں پورے پاکستان کو، آپ اور آپ ذرا کیا کہنا چاہیں گے قوم کو کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ مسائل ہیں اور ہم بٹے ہوئے ہیں۔ شمسی صاحب میں نے بہت پہلے پروگرام کے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ ایک تو ہم سب کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، چاہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے ہیں، اور اس سے بھی پہلے پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے ہم کو اپنے پوری یکجہتی کے ساتھ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے نہ صرف اپنے انشاءاللہ وطن عزیز کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی میں صرف یہی کہوں گا آپ کی وساطت سے کہ اس ملک کو اگر کسی نظام نے بچانا ہے تو وہ جمہوری نظام ہے۔ جی ہم سارے جمہوریت پسند ہیں، اور عوام آگے نکلے، کسی بھی سازش کا شکار نہ ہو، اس جو کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے اس ٹینور کو پورا ہونے دیں، اور پھر آپ کی عدالت میں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے ہر فرد، نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ عام شہری بھی جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرے، اور کسی بھی گھناؤنی سازش کا، خاص کر جو اس وقت ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، اس کا حصہ نہ بنے۔
اور ہمیں مل جل کے قومی یکجہتی کے ساتھ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے دونوں مہمانان گرامی نے بہت مفصل گفتگو کی، ہم نے اقلیتوں کے حقوق پہ بھی بات کی، ہم نے میمو سکینڈل پہ بھی بات کی، ہم نے NRO پہ بھی بات کی، ہم نے معاہدوں پہ بھی بات کی۔ ناظرین دیکھیں کہ ایک بات پہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ ایک تو میں پہلے اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، اور میں بے حد ممنون ہوں کہ جی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں پازیٹیوٹی، لوگوں کے لیے مسائل کا حل ہم سامنے لے کے آئے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پارلیمنٹیرینز کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جی ہمارے ملک کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے۔ اگر ہم یہ مسائل حل خود نہ کرنا چاہیں تو اس میں ہم خود قصوروار ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ واچ کرنے کا حق ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹ واچ کر کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک قوم ہو کے، ہمیں بھی ایک سوچ رکھتے ہوئے، نظریاتی سوچ کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے ہیں۔ میں ناظرین اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ بنا سکے جو ہماری حیات کو کندن، بنا سکے جو ہماری حیات کو کندن، وہ ایک شعلہ ضروری ہے بانک پن کے لیے۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔